اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ مسجدیں گرائی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کو جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ سب کو انتظار ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ انسان بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے، خدا کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ انسان بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھنا، ہمارے علماء نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ ہمارے علماء نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی مدد آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی جو مدد آئی کہ نار نمرود ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، تو ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیں، جب اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری آئی تو چھری شکست کھا گئی، اسماعیل کا گلا جیت گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، اسماعیل پر اللہ نے دمبا بھیجا اور فدیہ کے طور پر دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، تو ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے، میرے عزیز ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، اور جب جسم پر آولے پڑ گئے تو اللہ نے فرمایا ایوب، میرے پیارے ایوب، زمین پر پیر مارو، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہا لو اور پانی پی لو، تم شفا یاب ہو جاؤ گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔ خود کے قدموں کے ٹھوکر سے نکلنے والے پانی سے اللہ نے ایوب علیہ السلام کی مدد کی، تو ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھنا، ایسے ماحول میں کچھ نوجوان اور کچھ مسلمان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مدد کے واقعات کوئی گڑھے ہوئے کسی خطیب کے قصے تو نہیں، یا کسی واعظین کی کہانیاں تو نہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم کی مدد کی، اللہ نے جب اسماعیل کی مدد کی، رسول اللہ کے اصحاب کی مدد بدر میں ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر کی، تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر! اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اے کاپاہری کے خنجور مسلمانوں، اے اٹوا کے خنجور مسلمانوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ مدد آج بھی کر سکتا ہے۔ تم خدا کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ ہم ایسے خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے خدا کے بندے ہیں جس کے بندے کی شان کے ہے، جس کے بندے کی طاقت کے ہے۔ اگر وہ اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس اللہ کا بندہ اتنی طاقت والا ہے، جب اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ جب اللہ کے بندے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بتاؤ۔ ہم کسی لگڑے لولے اندھے بہرے مٹی اور پتھر کے خدا کے ماننے والے تو ہیں نہیں، ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں تک دیکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں سنتا وہ وہاں بھی سنتا ہے۔ اب تک یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے دیکھنے سننے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے وہ کل مدد کر سکتا تھا ویسے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، جیسے وہ کل امداد نازل کر سکتا تھا ویسے وہ آج بھی امداد نازل کر سکتا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزو، اللہ کی مدد کیوں ہی نہیں آتی؟ اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ اب ذرا توجہ سے سننا، بہت غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اس کی مدد کے لیے قدرت نے کنڈیشن لگائی ہے، اس کی مدد کے لیے قدرت نے شرط لگائی ہے۔ اس کی مدد کے لیے دو شرط ہے، جب تک کہ بندہ دو شرط نہیں پوری کرے گا، جب تک کہ بندہ دو کنڈیشن پوری نہیں کرے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی میرے بھائی۔ آسمان تکتے تکتے آنکھیں نابینا ہو جائے تمہاری، انتظار کرتے کرتے طبیعتیں تھک جائے، لیکن اللہ دو شرط کیا ہے؟ دو شرط بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بندے تیرا کام ہے کنڈیشن کو پورا کرنا۔
قدرت کے لگائے ہوئے کنڈیشن کو پورا کرنا تیرا کام ہے، اور پھر اس کے کرم کا تماشا دے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا بہت آسان ہے، 2 کنڈیشن بہت آسان ہے۔ کنڈیشن آپ کو پوری کرنی ہوگی، کنڈیشن کو ہمیں پوری کرنی ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، آبروئے لوٹنا بند ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسجدوں کو صرف تحفظ نہیں بلکہ مسجد گرانے والے، مدرسے گرانے والے، گھروں پر بلڈوزر چلانے والے مسجدوں مدرسوں کے اور گھروں کے پاسبان بن جائیں گے، کیونکہ اقبال نے آج سے بہت پہلے کہا تھا، ہے عیون سے تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اے میرے بھائی پھر پاسبان ملیں گے کعبے کو صنم خانے سے، لیکن آپ کو 2 کنڈیشن پوری کرنی ہوگی، آپ کو 2 شرط پوری کرنی ہوگی۔ وہ 2 شرط کیا ہے؟ وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ تو ذرا دل کے کانوں سے سنو اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ وہ 2 شرط کیا ہے؟ تو قرآن پہلی کنڈیشن یوں لگاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو۔ یہی تو ہوا حافظ صاحب ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرو، کیسے مدد آئے گی؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ یعنی کہ اے لوگو تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور تم نمازی بن جاؤ۔ تم خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اے میرے بھائی تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور تم نمازی بن جاؤ۔ تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگو، تم نماز تراویح کی پابندی کرنے لگ جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی۔ اے میرے بھائی صبر کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ ذرا توجہ سے سننا، صبر کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں باپ کی مسجد پر رونے سے رک جانا یہی صبر ہے، پیسے گم ہو جانے پر آنسو نہ بہانا یہی صبر ہے۔ نہیں میرے بھائی، صبر کا جامع اور معنی مفہوم یہ ہے اللہ نے جن چیزوں سے تم کو منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اے لوگو اگر تم زنا کے اڈے پر جاتے رہو گے، یوں ہی لٹتے رہو گے، یوں ہی پٹتے رہو گے، یوں ہی تیرے گھروں کو جو ہے تباہ و برباد کیا جاتا رہے گا۔ زنا کے اڈے پر جاؤ گے نادانو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے ماہ رمضان میں بھی گانے سنو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اپنی نظروں کو بے باک اور آوارہ بناؤ گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے، حرام خوری کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ شراب کے دھندے کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر تم شراب پیو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ موبائل میں دن بھر جوا کھیلتے رہو گے، ماہ رمضان المبارک کے قدر نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر اپنے پڑوسیوں کے حقوق دباؤ گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی بد دعا لو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اپنے ماں باپ کو ستاتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ علماء کی غیبت کرتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اپنے اماموں کی برائی کرتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حرام خوری اور مکاری اور عیاشی کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد تو اس پر آئے گی جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے، اور صرف گناہوں سے رکنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی۔ اللہ کے منع کردہ کاموں سے صرف رکنے سے کام نہیں چلے گا، گناہوں سے رک کر کے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جا، پھر دیکھ خدا کی مدد کا نزول کیسے ہوتا ہے۔